تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اردن ملک شام یعنی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کا ایک علاقہ جو کہ انتہائی زرخیز اور متمدن ہوا کرتا تھا۔ اسی علاقے میں صدوم کے نام سے ایک شہر آباد تھا۔ صدوم نامی یہ شہر تجارت کا مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ ہوا کرتا تھا، اور یہاں رہنے والی قومیں کافر قومیں ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ گناہ کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے اور اس پر فخر سے عمل کیا کرتے تھے۔ اردن میں موجود یہ صدوم شہر ایک خوشحال شہر ہوا کرتا تھا، اور اس وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کے ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بھار اٹھانا پڑتا تھا۔ لیکن اس شہر کے لوگ شہر میں زیادہ مہمانوں کے آنے سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ کو دیکھ کر شیطان کو موقع مل گیا، اور اس نے ایک ایسا گھنونا کھیل کھیلا جس کی مثال اس سے پہلے کے کسی وقت میں نہیں ملتی۔ شیطان ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں اس شہر میں آیا اور شہر کے لوگوں سے کہا، اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی ایک ترکیب میرے پاس ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی کر کے اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح اس شہر کے لوگوں نے بدفعلی شیطان سے سیکھی اور پھر دھیرے دھیرے اس برے کام کے عادی ہو گئے۔ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی صحبت پوری کرنے لگے، اور یہ ایسا بدترین گناہ تھا جسے اس سے پہلے زمین پر کسی نے انجام نہیں دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجے اخلاق سے گرتی رہی۔ یہ لوگ مسافروں کو لوٹتے، سرے عام دھوکہ بازی کرتے اور اپنے اس عمل پر فخر بھی محسوس کیا کرتے تھے۔ اس شہر کے لوگوں کا سب سے گھٹیا کام یہ تھا کہ یہاں کے مرد مردوں سے ہی جنسی تعلق قائم کرتے تھے، اور اس عمل کے بنا ان لوگوں کی ہر محفل ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں اگر کوئی خوبصورت نوجوان لڑکا آتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بناتے تھے۔ ان وجہوں سے یہ قوم سرکشی میں حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔ دوستوں، اس دنیا کے اختتام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تقریباً 1,24,000 نبی اس دنیا میں موجود لوگوں کی اصلاح کے لیے تشریف لائے۔ ان میں سے کچھ نبی ایسے تھے جن کی تبلیغ پر لوگوں نے بیعت کی، لیکن بعض ایسے بھی تھے جن کے پیغام کو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسے ہی اللہ کے ایک نبی حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے نبی ہونے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کیا، اور ایسی بے حیائی کو عام کیا کہ جسے اس وقت سے پہلے کسی انسان نے انجام نہیں دیا تھا۔ اپنے انہی اعمالوں کی بدولت اس قوم پر اللہ کا ایسا غضبناک عذاب نازل ہوا تھا جس نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ یہ واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آپ کے والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور آپ بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے تھے۔ آپ ہر ہجرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام یعنی فلسطین میں پوری طرح رہائش اختیار کی تو حضرت لوط علیہ السلام کو بستی صدوم کی طرف ان کی رہنمائی کے لیے بھیج دیا، اور فرمایا، اے اللہ کے نبی لوط، اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دو۔ ان میں بدکاری اور بے حیائی عام ہو چکی ہے، ان کی اصلاح کے لیے جاؤ اور وہاں رہنا شروع کر دو۔ تب حضرت لوط علیہ السلام بستی صدوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بے حیائی کو کرتے ہوئے دیکھا تو اپنی قوم کو بے حیائی کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی۔ تم تو مردوں کے پاس صحبت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اصلاحی اور مصلحانہ تقریر کو سن کر اس قوم نے نہایت بے باکی اور بے حیائی سے جو کہا وہ بھی قرآن پاک کی سورہ الاعراف میں مذکور ہے کہ اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس رویے کے بعد بھی حضرت لوط علیہ السلام نے دین کی تبلیغ جاری رکھی، اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان بھی لے آئے، لیکن ابھی بھی منکر لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ بستی صدوم کے لوگ لوط علیہ السلام پر ہنستے اور کہتے، یہ دیوانہ کہاں سے آیا ہے، ہم کسی عذاب کو نہیں مانتے، اگر تو واقعی سچا ہے تو دکھاؤ کیا عذاب آتا ہے۔
اس شہر کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو بستی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اللہ، یہ قوم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ تیری ہدایت کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے، کہ جب بھی کوئی نوجوان اس بستی میں آتا ہے تو یہ لوگ اس کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، یا اللہ میری مدد فرما۔ اس کے بعد جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی، جس کے بعد جبریل امین فرشتوں کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوئے۔ جب جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ اس بستی میں داخل ہوئے تو جوان لڑکوں کی صورت میں داخل ہوئے اور بستی میں آنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ وہ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، آپ علیہ السلام گھبرانے لگے کہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کرے جو ان کے پہلے لڑکوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، جس پر فرشتوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ادھر لوط علیہ السلام کی بیوی جو ان کافروں سے ملی ہوئی تھی، جب اس نے ان لڑکوں کو دیکھا تو بستی والوں کو خبر دے دی اور ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر کچھ خوبصورت نوجوان آئے ہیں، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ ان کا حسن ایسا ہے کہ تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ سن کر کافی لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اندھے ہو کر واپس جانے لگے اور جاتے جاتے یہ دھمکیاں دینے لگے کہ اے لوط، ہم تم سے کل نمٹ لیں گے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ کچھ رات رہتے اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، بے شک اس قوم پر وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان پر پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ ہم تمہارے پورے گھر والوں کو اللہ کی پناہ میں رکھیں گے، انہیں بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، وہ کافر بستی والوں سے ملی ہوئی تھی، اس لیے یہ عذاب اس پر بھی آئے گا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے نکل گئے اور سب سے کہا کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جیسے ہی صبح کا وقت ہوا تو عذاب الہی شروع ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئی۔ اس کے بعد کنکر کے پتھروں کی ایک بارش آسمان سے ہوئی اور اس طرح سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ اس وقت جب یہ شہر الٹ رہا تھا تب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور اس قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے میری قوم، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی آ کر گر پڑا اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر بھی می برسایا تو دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا، مجرموں کی طرح۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے تھے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں آنے والی امتوں کی عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کی عبرت کے لیے باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دی۔ قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا تھا، مگر کچھ وقت پہلے امریکی آثار قدیمہ نے 10 سال کی جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ اسٹیون کالنس کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ جب سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران ہو گئے، کیونکہ صدوم شہر میں زندگی ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔
اور غور کیا جائے تو یہی 1400 برس پہلے قرآن کریم کا بھی سبق تھا کہ جب اس شہر کے واسی اپنی عیش و عشرت اور سرکشیوں میں حد سے گزر گئے تو ایک رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو الٹا کر رکھ دیا اور یہاں سے زندگی کا ایک دم خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے کہ قوم لوط کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے 2 حصے بتائے ہیں، آج سے 14 صدیاں قبل قرآن نے بھی اس کے حصوں کی نشاندہی کی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے لوط علیہ السلام کی اس بیوی کا جسے نشان عبرت بنا دیا گیا تھا، تو بعض روایت کے مطابق اسے پتھر کی بنا دیا گیا تھا اور اس کا بت آج بھی بطور عبرت اردن شہر میں موجود ہے۔ اگر ویڈیو میں بتائی گئی معلومات پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔